بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا مدار جس اہم چیز پر رکھا جا سکتا ہے وہ ایک بنیادی چیز ادب ہے کہ پورا دین اور اس کے جملہ احکام ادب ہی کے گرد گھومتے ہیں، اور ہر چیز میں حسن و کمال کے لیے ادب کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم انسانی میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزانہ ارشاد کے مطابق کس قدر جامع اور کامل بات ارشاد فرمائی، الدین کلہ ادب، کہ دین سارا کا سارا ادب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب، قرآن کریم کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، دین کے احکام کا ادب و احترام، انسانیت کا ادب، والدین اور اساتذہ کرام کا ادب، الغرض دین اسلام کی مکمل عمارت جن چند بنیادی ستونوں پہ استوار ہے ان میں ایک اہم ستون ادب ہے۔ ہمارے معاشرہ میں ادب کا مفہوم مدود معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ ادب کی حقیقت رات رسانی ہے، نہ کہ ظاہری تعظیم و توقیر۔ حقیقی ادب وہی ہے جو ہمیں دین نے سکھایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اسلاف و اکابر کی درخشندہ زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم اس حقیقی ادب سے ناآشنا اور عملی طور پر محروم ہیں۔ دور حاضر جن شرور و فتن کے ساتھ قرب قیامت کی منازل طے کر رہا ہے ان میں سے ایک حقیقی ادب کا فقدان اور بے ادبی، بے احترامی، گستاخیوں کی بہتات ہے۔ کہیں قرآن کریم سے متعلق بے ادبی ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کہیں اسلاف امت جو ہمارے محسنین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں، اور کہیں دین اسلام کے کلہ کو بے ادبیوں کی کلہاڑیوں کے وار سے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر رحم اسلام کا وہ زرعی اصول ہے کہ جو ادب کی تعلیم میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی روشنی میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ادب دین و دنیا کی جملہ خیرات و برکات کا ذریعہ ہے، تو بے ادبی و گستاخی ہر شقاوت اور بدبختی کی کنجی ہے جو ہر قسم کے مسائل و مشکلات اور محرومیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جس قدر ادب کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنے کی تعلیم بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جہاں اس کی قبولیت کا امیدوار رہا جائے وہاں اپنی کمی کوتاہی یا بے ادبی کی وجہ سے عدم قبولیت کا خوف بھی دامنگیر رہے کہ کہیں میری نماز غیر مقبول ہو کر خسارہ کا موجب نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تمام چیزوں کا ادب نصیب فرمائیں۔